نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے مسیلمہ کذاب کے تفصیلی حالات بیان ہو رہے تھے، جس کے 3 حصے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ گزشتہ واقعات کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت اکرمہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر مسیلمہ کے خلاف لشکر کشی کی اور جنگ یمامہ کا تفصیلی واقعہ پیش آیا، جس کے کچھ واقعات حصہ نمبر 3 میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ لہٰذا آج اس کا چوتھا اور آخری حصہ ہے، جس کے اندر بقیہ حالات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ محکم بن طفیل نے، جو مسیلمی لشکر کے میمنہ پر تھا، اب مسیلمی لشکر کو ایک نہایت وسیع و عریض باغ میں، جو وہاں سے قریب تھا، گھس جانے کا حکم دیا۔ بنی حنیفہ جھٹ سے اس باغ میں پناہ گزین ہوئے اور محکم بن طفیل ایک ساعت تک مصروف پیکار رہا، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ جناب عبد الرحمن نے ایسے وقت میں اس کی گردن پر نیزہ مار کر اسے ہلاک کیا جبکہ وہ اپنی قوم کو خطبہ دیتا اور بنی حنیفہ کی لڑائی کے لیے برانگیختہ کر رہا تھا۔ بنی حنیفہ نے باغ کا دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں براء بن مالک رضی اللہ عنہ ایک نہایت بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے خدا کے لیے اس باغ میں ڈال دو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں دشمن کے ہاتھوں میں کیوں کر دوں؟ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دلائی کہ مجھے ضرور اندر ڈال دیجئے۔ ان کے اصرار پر انہیں حدیقہ یعنی باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا اور وہ اندر کود گئے اور باغ کے دروازہ پر جا کر کمال شجاعت کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں دشمنوں سے لڑنے لگے اور نہایت بہادری کے ساتھ دروازہ پر قبضہ کر کے اسے مسلمانوں کے داخلہ کے لیے کھول دیا۔ اسلامی لشکر فوراً اندر داخل ہونے لگا۔ باغ میں نہایت خونریز لڑائی ہوئی، جس میں جانبین کا بہت شدید نقصان ہوا۔ بنی حنیفہ نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور اس وقت تک کمزوری کا اظہار نہ کیا جب تک کہ مسیلمہ کا نقش وجود صفحہ ہستی سے مٹ نہ گیا۔ یہ باغ، جس میں مسیلمہ اور اس کے ہزاروں پیروکار بھیڑ بکری کی طرح قتل کیے گئے، عباس کے نام سے موسوم تھا، لیکن بعد میں کثرت اموات کی وجہ سے حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ آخر جب خلیفہ مامون الرشید کا زمانہ آیا تو اسحاق بن ابی قمیصہ نے اس جگہ ایک عالی شان جامع مسجد تعمیر کروائی۔ جب مسیلمہ کو فلاح اور فرار کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو زرہ اور خود پہن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک دستہ افواج کو ساتھ لے کر لڑتا ہوا باغ سے باہر نکل آیا۔ جو ہی باغ سے باہر آیا، سید الشہداء عم رسول حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے اور لشکر اسلام میں شامل تھے، اسے ایسا نیزہ مارا کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکا۔ معاً وہیں پر ٹھنڈا ہو گیا اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحال بن عنفو کو واصل جہنم کیا۔ مسیلمہ کے قتل میں دراصل 2 مسلمانوں نے حصہ لیا، ایک وحشی نے اور دوسرے ایک انصاری نے۔ پہلے وحشی نے ایک نیزہ رسید کیا، جو ہی اس پر نیزہ پڑا، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی تلوار پر لے لیا۔ وحشی نے مسیلمہ کا سر قلم کر کے نیزے پر چڑھایا اور عیار فتنہ گر متنبی، جس نے پوری دنیا کے اندر ایک ہلچل مچا رکھی تھی، اس دنیا کو چھوڑ کر واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بڑے فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ میں حالت کفر میں ایک مقدس ترین ہستی کو جام شہادت پلا کر جہنم کے طبقہ اسفل کا مستحق ہو چکا تھا، لیکن اس اللہ جل شانہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ جس نے دین اسلام کا ربقہ سعادت میری گردن میں ڈالا اور تائید الہی نے ایک بدترین انسان کو میرے ہاتھ سے قتل کرا کے کسی حد تک میرے جرم کی تلافی کرا دی۔ جب مسیلمہ مارا گیا تو بنی حنیفہ سخت بدحواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے، جن پر چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں۔ گو بنی حنیفہ بھی اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شیطان کے پیروکاروں کو مار مار کر ان کے پر خچے اڑا دیے۔ آخر قصر ارتداد کو پیوند خاک ہونا پڑا اور مسیلمی اقبال آنن فانن دامن ادبار میں روپوش ہو گیا۔ ان مارکوں میں بنی حنیفہ کے 21,000 اور اہل اسلام کے 600 آدمی کام آئے۔ یہ تعداد ابن اسیر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، لیکن حسب بیان ابن خلدون شہداء اسلام کی تعداد 1080 تھی اور بعض نے اس کو 1200 تک بیان کیا ہے۔ ایک مسلمی نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی ٹانگ کاٹ ڈالی، لیکن ان کی شجاعت دیکھیے کہ انہوں نے اس کو ہی وہی ٹانگ اس زور سے ماری کہ معاً وہ جہنم واصل ہو گیا۔
مگر اس صدمہ کی وجہ سے انہیں خود بھی عنان حیات دار آخرت کی طرف پھیرنا پڑی، یعنی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اختتام جنگ پر حضرت خالد بن ولید مجاع کو اپنے ساتھ لے کر مقتولین اعداء کی طرف گزرے اور حکم دیا کہ مسیلمہ کی لاش تلاش کی جائے۔ چنانچہ مقتولوں کو دیکھ بھال ان کی شروع ہوئی۔ حضرت خالد آہستہ آہستہ محکم الیمامہ کی لاش پر پہنچے، جو ایک وجیحہ آدمی تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا یہی مسیلمہ ہے؟ تو مجاع نے کہا کہ یہ وجیحہ اور خوبرو آدمی محکم بن طفیل ہے۔ پھر ایک کم رو زرد فام چپٹی ناک والے آدمی کی لاش پر سے گزرے تو مجاع کہنے لگا، جس لاش کی آپ کو تلاش ہے وہ یہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا وہی یہ شخص ہے جس نے تم لوگوں کو گمراہ کر کے دنیا اور عقبہ میں روسیاہ کیا۔ اس کے بعد رویجل، دمیم اور انتیس کی لاشوں کو دیکھ کر کہا، کیا یہی تمہارے سردار تھے؟ کیا یہی تم پر حکومت کیا کرتے تھے؟ مجاع انتہائی عیاری اور فریب کاری سے کام لے کر کہنے لگا، یہی لوگ میرے سردار تھے، لیکن آپ ان لوگوں کے قتل پر نازاں نہ ہوں، کیونکہ جن لوگوں سے آپ کو اب تک سابقہ پڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لڑائی کے لیے بپھر رہے تھے اور دوسروں پر سبقت کر کے ترہ جنگ ڈال دی تھی۔ حالانکہ بنی حنیفہ کی فوجوں کی فوجیں اور ان سے زیادہ جنگ آزما، بہادر اور نبرد آزما ہونے کے لیے ہنوز پیچھے موجود ہیں، جن سے قلعے اور حصون بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ ان لوگوں کے پاس جلد سے جلد صلح کا پیغام بھیجیے اور اپنے تحفظ اور بقا کے لیے مصالحت اور آشتی کا سیوا اختیار کیجیے، اور اگر آپ مصالحت پر آمادہ ہوں تو مجھے رہا کر دیجیے تاکہ اپنی قوم کے پاس جا کر آپ کی طرف سے مصالحت کا سلسلہ شروع کروں۔ چونکہ لشکر اسلام کو بہت مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اور حضرت خالد لشکریوں کو کمر کھول دینے کا حکم دے چکے تھے، اس وجہ سے مجاع سے کہنے لگے کہ میں تجھے قید سے رہا کیے دیتا ہوں، تو اپنی قوم میں جا اور ان کو اطاعت اختیار کرنے پر آمادہ کر، میں ان سے صرف ان کی جانوں کے متعلق صلح کروں گا۔ مجاع یہاں سے اہل یمامہ کے پاس گیا۔ اس وقت قلعوں میں عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ مجاع نے انہی کو ہتھیاروں سے مسلح کیا، عورتوں سے کہا کہ اپنے سر کے بال کھول کر چھاتیوں پر ڈال لیں اور اسلحہ لے کر شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ جائیں۔ پھر حضرت خالد کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا، قلعہ والے آپ کے لیے آپ کی شرائط صلح کو ہرگز منظور نہیں کرتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی فصیلیں ہتھیاروں سے چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ حضرت خالد کو یہ دیکھ کر یقین آ گیا کہ غنیم کے قلعے فوجوں سے معمور ہیں اور مسلمان لڑتے لڑتے بہت تھک گئے تھے اور لڑائی شروع ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس لیے جناب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاع سے ان کا نصف مال اور اسباب اور زمین مزروعہ وغیرہ پر اور باغات وغیرہ لے کر اور قیدی لے کر صلح کر لینے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ مجاع نے اس سے انکار کیا۔ آخر حضرت خالد نے چوتھائی مال اور اسباب وغیرہ لے کر صلح کرنے کی منظوری کر لی۔ جب معاہدہ صلح لکھا جا چکا اور حضرت خالد قلعے کھول کر ان میں داخل ہوئے تو یہ معلوم کر کے ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ وہاں عورتوں اور ضعیفوں کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاع سے کہا، کم بخت، تو نے میرے ساتھ دغا کیا اور فریب سے صلح نامہ لکھوایا۔ مجاع نے عرض کیا کہ اے امیر المسلمین، اگر میں یہ حیلہ نہ کرتا تو میری قوم میں کسی کی استطاعت باقی نہ رہتی، میرا قصور معاف فرمائیے۔ میں نے ان کی رسوائی کے خوف سے حیلہ سازی کی اور اپنی قوم کی جس قدر خدمت مجھ سے ہو سکی میں نے کی ہے۔ افسوس ہے کہ اس وقت قوم مسلم میں ہزاروں ننگے اسلام افراد ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد اور حصول عزت و جاہ کے لیے اسلام کو زخمی کرتے ہیں اور اغیار کا دست جبر و استبداد مضبوط کرتے ہیں۔ ایسے بدبختوں کو مجاع کے طریقے عمل سے سبق آموز ہونا چاہیے۔ حضرت خالد مجاع کا جواب سن کر خاموش ہو گئے، اور باوجود یہ کہ یہ معاہدہ دھوکے اور فریب کاری کی بنا پر لکھا گیا تھا، لیکن چونکہ عہد کی پابندی مسلمان کا لازمی شعار ہے تو حضرت خالد نے اس معاہدہ کی اعلیٰ حالہ اس کو اپنے حال پر قائم رکھا، اور مجاع کی تحریک سے بنی حنیفہ کے 7 ممتاز افراد منتخب ہوئے جنہوں نے حضرت خالد سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمی عقائد سے توبہ کر کے اثر نو حلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یاد رہے کہ جنگ یمامہ کا واقعہ اور فتح 12 ہجری کے اندر پیش آئی۔ اسی اثنا میں حضرت امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ بن وقش کے ہاتھ حضرت خالد کے نام ایک فرمان بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اگر خدائے عزیز و برتر مرتدین پر تمہیں فتح یاب کرے تو بنی حنیفہ میں جس قدر افراد بالغ ہو چکے ہوں وہ سب بجرم ارتداد قتل کیے جائیں اور عورتوں اور کم سن لڑکے حراست میں لے لیے جائیں، لیکن
حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین کا فرمان پہنچنے سے بیشتر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ معاہدہ کی تکمیل کر چکے تھے، اس مجبوری کی وجہ سے اس حکم کا نفاذ نہ ہو سکا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بنی حنیفہ کے ایک گروہ کو وفد کی حیثیت سے سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین کی حضور میں اپنے عریضے کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا، جس میں مسیلمہ کے مارے جانے، اہل یمامہ پر فتح پانے اور معاہدہ صلح مرتب ہونے اور بنی حنیفہ کے اثر نو اسلام لانے کا مفصل ہاتھ درج کیا گیا۔ حضرت امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل وفد کو بکمال عزت باریاب فرمایا اور ان لوگوں سے مسیلمہ کی من گھڑت وحی کا کلام سنا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ واللہ یہ خالق ارض و سما کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ ذات بے ہمتا ہر قسم کے عیوب سے پاک و منزہ ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے اہل وفد سے فرمایا جاؤ اپنی قوم میں رہو اور اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی کا ثبوت دو، جس سے اللہ اور اس کا رسول برحق تم سے خوش ہو۔ اس مارکہ میں جس طرح خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے فرزند گرامی حضرت عبد الرحمن شریک ہوئے، اسی طرح خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادہ جناب عبداللہ بن عمر بھی شریک غزوہ تھے۔ جب لشکر اسلام مظفر و منصور مدینہ طیبہ واپس آیا اور حضرت عبداللہ نے اپنے والد محترم سے ملاقات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ تمہارے چچا یعنی زید بن خطاب تو شہید ہوئے اور تم زندہ ہو، تم زید سے پہلے کیوں نہ مارے گئے؟ کیا تمہیں شہادت کا شوق نہ تھا؟ جناب عبداللہ نے عرض کیا کہ اے والد محترم، چچا صاحب اور میں دونوں حق تعالیٰ سے شہادت کی درخواست کیا کرتے تھے، ان کی دعا قبول ہوئی لیکن میں اس سعادت سے محروم رہا۔ حالانکہ چچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنا شہادت کی تکمیل میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جنگ یمامہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رضوان اللہ علیہم شہید ہوئے، ابن اسیر رحمہ اللہ نے ان میں سے مندرجہ ذیل 39 حضرات کے اسماء گرامی قلم بند کیے ہیں، چنانچہ ان کے نام ترتیب وار سماعت فرمائیے اور اپنے کانوں کو منور فرمائیے۔ چنانچہ سب سے پہلے صحابی حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غزوہ بدر کے شریک کار تھے۔ عباد بن حارث انصاری، عمیر بن اوس، عامر بن ثابت بن سلمہ انصاری، عمارہ ابن حزم انصاری، علی بن عبید ابن حارث، عائز ابن ماعز انصاری، فروہ بن نعمان، قیس بن حارث بن عدی انصاری، سعد بن جماز انصاری، ابو دجانہ انصاری بدری، سلمہ بن مسعود بن سنان انصاری، سائب بن عثمان بن مزعون جو کہ مہاجرین حبش میں داخل ہیں۔ اسی طرح سائب ابن عوام جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ طفیل ابن عمر الدوسی، اسی طرح زرارہ بن قیس انصاری، مالک ابن عمر سلمی بدری، مالک ابن امیہ سلمی بدری، مالک ابن عوس ابن عتیق انصاری، معن ابن عدی، اسی طرح مسعود ابن سنان، نعمان ابن عصر، صفوان، مالک بن عمر السمی اور ان کے بیٹے جو بدری تھے، زرار بن ازور اسدی جنہوں نے حضرت خالد کے حکم سے مالک بن نویرہ کو قتل کیا، عبداللہ بن حارث سہمی، عبداللہ ابن مخرمہ بن عبد العزہ، اسی طرح عبداللہ ابن عبداللہ بن ابی ابن سلول مشہور منافق کے بیٹے جو بدری صحابی بھی ہیں، عبداللہ ابن عتیق انصاری بدری، شجاع ابن ابی وہب اسدی بدری، حریم ابن عبداللہ مطلبی قرشی اور اسی طرح حضرت جنادہ، ولید ابن عبد شمس بن مغیرہ مخزومی جو حضرت خالد کے چچا زاد بھائی تھے، ورقہ ابن ایاس بن عمر انصاری، یزید ابن اوس جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، ابو حبہ ابن غزیہ انصاری جو کہ احد میں بھی موجود تھے، اسی طرح ابو عقیل بلوی بدری، ابو قیس ابن حارث سہمی جو مہاجرین حبش میں داخل اور جنگ احد کے شریک کار تھے، یزید بن ثابت جو زید ابن ثابت کے بھائی تھے۔ علامہ بلازری رحمہ اللہ نے جو فہرست دی ہے اس میں حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیہ جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں اور بدری صحابی ہیں اور ان کے غلام ابو عبداللہ، سالم اور بعض دوسرے حضرات کے نام بھی شمار کیے ہیں۔ اسی طرح بعض مورخین نے چند اور نام بھی ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ یہ جتنے بھی واقعات اور یہ سارے احوال آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ان میں سے اکثر مضامین ابن اسیر، ابن خلدون، بلازری اور فتوح البلدان اور دیگر تاریخی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی جیسا کہ ان صحابہ کرام نے کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔